اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ سورۃ العنکبوت کا جو ہے وہ ہماری گفتگو جاری ہے، اس کا درس جاری ہے۔ اگلا رکوع ہم لوگ شروع کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع کے اندر بھی سب جو باتیں ہوئی ہیں ان کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ ایمان والوں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جس طرح دنیا کے معاملے کے اندر انسان کے اوپر جو ہے وہ مختلف ذمہ داریوں کو اختیار کرتے ہوئے آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، تکالیف آتی ہیں، اسی طرح ایمان کے اندر بھی آپ کا جو ہے وہ امتحان ہوگا۔ اس سے سچوں کو اور جھوٹوں کو اللہ علیحدہ کرتے ہیں، منافقوں کو اور مومنین کو علیحدہ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی جماعت جب خالص جو ہے وہ پھر آگے بڑھتی ہے، پھر اس جماعت کی جو جد و جہد ہے وہ کسی نتیجے تک پہنچتی ہے۔ اس سلسلے کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر گھر کے اندر سے مسئلہ بن جائے والدین کے ساتھ، تو پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ والدین جو ہے اگر وہ آپ کو کفر کی طرف اور دین کی بجائے جو ہے وہ شرک کی طرف بلاتے ہیں دین اسلام کے مقابلے میں، تو پھر آپ لوگ جو ہیں وہ ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ آپ لوگ ان کے دنیا کے معاملے میں آپ ان سے پھر بھی اس نے سلوک کریں گے، لیکن دین کے معاملے میں ایسا نہیں کریں گے۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر جو استعمال کیے ہیں سیغے، میں نے بتایا تھا لام تاکید اور نون ثقیلہ کے بہت زیادہ استعمال کیے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہوتے ہیں الفاظ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں انتہائی زیادہ زور، انتہائی زیادہ جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کے اوپر جو ہے وہ ایمفیسس کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی توجہ دلا رہے ہیں کہ ایسا بالکل جو ہے وہ ہو کے رہے گا، اگر نفی میں ہے تو ایسا ہو کے نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے شروع کے اندر ہی جو ہے وہ میں بات جلدی آپ کو صرف توجہ دلا دوں گا، آیت مبارکہ نمبر 3 کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ پھر آگے جا پر اگر آپ دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نمبر 7 میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سارے لوگ جو ہیں وہ ان الفاظ کے اوپر جو ہے وہ اپنی توجہ بھی کریں اور انگلی بھی رکھیں۔ پھر آپ اس کے بعد تھوڑا سا آگے جائیں گے تو پھر آپ لوگوں جو ہے وہ آیت مبارکہ نمبر 11 میں ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ دیکھیے شروع میں جو لام ہے اس کو لام تاکید کہتے ہیں، اور اینڈ کے اوپر جو نون ہے جس کے اوپر شد ہے اسے کہتے ہیں نون ثقیلہ۔ یہ مطلب میں آپ کو کوئی عربی کی مختلف مشکل قسم کی اصطلاحات کے اندر نہیں جانا چاہتا، مخففہ اور مسکلہ وغیرہ کا، لیکن بالکل سادہ سی بات ہے کہ اس میں جو مضارع ہوتا ہے جس کے اندر حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں، فعل ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، یفعل وہ کیا ہوگا اس کے اندر مضارع عربی زبان کے اندر حال اور فیوچر دونوں پہ بولا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر سین کا اضافہ کر دیں، سیفعل کر دیں تو ماضی قریب مستقبل قریب ہوتا ہے، سوف یفعل کر دیں تو وہ مستقبل جو ہے وہ بعید ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر لام تاکید اور نون ثقیلہ لا یفعلن کر دیں تو اس کے اندر بہت تاکید آ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں لام تاکید بنون ثقیلہ۔ یہ سارے الفاظ یہاں استعمال ہو رہے ہیں، اس کا معنی ان کے اندر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ زور ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے جا کر جو ہے وہ اسی کو 13 نمبر کے اندر بھی وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک بات یاد رکھیے، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں ان کو انتہائی اختصار کے ساتھ اگلے 2 رکوعوں کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ ان سے گزرے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم تو اپنے بارے میں سوچ رہے ہو، یہاں انبیاء علیہ السلام کو آگ میں جانا پڑا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے فرمایا ہے کہ ان کو آگ میں جانا پڑا ہے۔ آپ تو
ان کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام کے مقابلے کے اندر آپ لوگ کیا ہیں؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں سورہ توبہ میں آیا ہے کہ جب اللہ کے رسول جو ہیں وہ جنگ تبوک کے اندر آگے آگے بڑھ کے جا رہے ہیں تو ان لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول جو ہیں وہ تو جسمانی مشقتیں برداشت کریں اور یہ پیچھے بیٹھے رہیں۔ یہ بات وہاں سورہ توبہ کے اندر بھی آئی ہے۔ تو اس پیرائے کے اندر یہ سارے رکوع ہیں۔ پھر ان کو مکہ والوں کو بھی یہ بات کہی گئی ہے، اہل عرب کو کہی گئی ہے کہ اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو تو پھر رسول کے آ جانے کے بعد پھر جو ہے وہ 2 ہی فیصلے ہوتے ہیں، یا ایمان قبول کرنا پڑے گا یا پھر تباہ ہونا پڑے گا، عذاب آ جائے گا اللہ رب العزت کا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگ فیصلہ کر لیجئے اور ایمان لے آئیے۔ یہ ہے گفتگو۔ اب چلتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بلا شبہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ، تو وہ رہا ان میں، أَلْفَ سَنَةٍ 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 سال کم، یعنی 50 سال کم 1000 سال، یعنی 950 برس جو ہے وہ ان کی زندگی کے وہ حصے ہیں جو انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی ہے، باقی ان کی زندگی زیادہ ہے۔ تو 950 سال کی محنت ہے کہ انہوں نے کتنا برداشت کیا ہوگا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مکہ کے اندر چند سالوں کے اندر گھبرا گئے ہیں۔ یہ بات اللہ نے یہاں پہ بتا رہے ہیں، بڑی بات ہے سر، آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 950 سال کیوں؟ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر ان کو پکڑ لیا طوفان نے۔ کن کو؟ جنہوں نے انکار کیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو نجات دی، یعنی نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، اور کشتی والوں کو بھی، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے اس کشتی کو بنا دیا، آیَةً لِلْعَالَمِین، جہان والوں کے لیے عظیم نشانی۔ کیا نشانی بنا دیا ہے؟ اس کشتی کے اندر جو لوگ موجود ہوئے تھے، اللہ کے فضل سے جو ایمان لے کے آج انہی کی نسلوں کو تم موجود ہو، یہ ہے نشانی جو قیامت تک کے لیے یہ جاگ رہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نشانی ہے، کیونکہ ہم انہی کی نسل ہیں جو بچ گئے تھے، باقی تباہ ہو گئے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا۔ توجہ کیجیے، ابراہیم اذ قال لقومہ، اور یاد کیجیے ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور تم اسی سے ڈرو۔ یہی ہے دعوت، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کا تقوی۔ اور کئی جگہ پر یہ اس کو اس طرح بیان کیا گیا، اللہ کی عبادت کرو، واطیعونی، اور میری پیروی کرو، یعنی رسول اپنی اطاعت کی طرف بلاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب تک اس کتاب کی عملی تعبیر نہیں کی جائے گی جو قرآن مجید ہے، یا پچھلی کتابیں جو ہیں ان کی رسول اللہ جو بھی اس وقت کے رسول تھے اس کی عملی اور تعبیر نہ کرتے، تشریح نہ کرتے، انٹرپریٹیشن نہ کرتے، تو معاشرے کے اندر اللہ کے دین کا نظام جو ہے وہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ہو جانتے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، پس تم تو عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان بتوں کی، اوثانا بتوں کی، وتخلقون افکا، اور تم گھڑتے ہو جھوٹ، یعنی بتوں کے بارے میں تم نے جتنے نظریات گھڑے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ بن جائیں گے، اللہ کے قریب کر دیں گے، ان کے ذریعے ہماری دعائیں اور ہماری جو ہے عبادات قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو ایک خاص درجہ حاصل ہے، جب تک ہم ان کو جو ہے وہ خوش نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ وہ تمہارے جھوٹ ہیں جن جھوٹوں کی وجہ سے تم پھنسے ہوئے ہو اور ان کے بتوں کی پوجا کر رہے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بلا شبہ وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، سب سے بڑی دلیل یہ ہے وہ تو تمہارے لیے رزق کا اختیار ہی نہیں رکھتے۔ وابتغوا عند اللہ الرزق، لہٰذا تم اللہ کے ہاں جو ہے وہ اپنا رزق تلاش کرو۔ میں نے یہ کئی دفعہ بات کہی ہے کہ رزق کا لفظ جو ہے اصطلاح میں حصے کے اوپر بولا جاتا ہے۔ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر اصطلاحات کی بھی تشریح ہے اور اس قرآن مجید کے اندر لغوی تشریح بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت اس کی خود ہی تشریح کر دیتے ہیں۔ جیسے سورہ واقعہ کے اندر کیسے آتا ہے پیر صاحب کہ قرآن حکیم کے بارے میں تمہارا یہ حصہ ہے کہ تم جو ہے وہ اس کی تکذیب کرتے ہو۔ وہاں پر کیا ہے؟ تجعلون رزقکم، کیا تم نے اپنا حصہ اس کے اندر یہ مقرر کیا ہے انکم تکذبون کہ تم اس کتاب کی تکذیب کرتے؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس کا رزق اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے اس کو حاصل کرتے، تم نے حصہ کیا ڈالا ہے کہ تم اس کی تکذیب کر رہے ہو؟ تو رزق کا معنی کیا ہوا؟ حصہ۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو حصہ دینا ہے وہ اس کا رزق ہے، اس کے اندر اس کی جان ہے، اس کی صحت ہے، اس کا عہدہ ہے، اس کی شہرت ہے، اس کی مال اولاد ہے، اس کی تجارت ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو فن ہے، ہنر ہے، علم ہے، حکمت ہے، وزڈم ہے، معرفت ہے، ہدایت ہے، یہ سارے رزق کے پہلو۔ اور اس میں سب سے افضل رزق کون سا ہے؟ ہدایت۔ سب سے افضل کون سا ہے؟ ہدایت۔
اچھا جی، یہ پچھلی دفعہ ہم نے ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کو رزق دیتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن دین ہدایت اس کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے جی۔ یہ چلیے آگے چلتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، وہ اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے رزق کا، فابتغوا عند اللہ الرزق، تو لہٰذا اللہ کے ہاں جو اپنا رزق تلاش کرو، وعبدوہ، تم اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، تم اسی کا شکر بھی ادا کرو۔ اور شکر کا کیا شکل کیا ہے؟ مان لو، بات کو مانو۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وان تکذبوا، اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ، فقد کذب امم من قبلکم، تو البتہ تحقیق جھٹلایا تھا کئی امتوں نے تم سے پہلے بھی، یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر یہ کہ واضح طور پر پہنچا دینا، بات کو واضح طور پر پہنچا دینا جو ہے یہی رسول کے ذمے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کیا ہے؟ بات کو پہنچا دینا۔ زبردستی تو وہ ہدایت کی طرف کسی کو نہ لا سکتے ہیں، نہ اللہ رب العزت کی یہ منشا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک نشانی دکھاتے سارے کے سارے جو ہے وہ لوگ جھک جاتے، ایک نشانی دکھاتے سارے ایمان لے آتے۔ اللہ کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ انسان دنیا میں آئے، حق اور سچ کی پہچان کر کے حق کو اختیار کرے۔ اللہ کے رسولوں کا کام بات پہنچا دینا ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو لوٹائے گا۔ تمہارے سامنے بیج جو ہے زمین میں ڈالا جاتا ہے، زمین میں جب بیج ڈالا جائے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فصل تیار ہو جاتی ہے، بعد میں کٹ کے ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ بیج ڈالتے ہیں پھر وہ تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نشانی نہیں ہے تمہارے لیے؟ انسان کو دیکھیے کہاں سے پیدا ہوا ہے، پھر جوان اور بڑھاپا ہو جب تک دنیا میں چلا گیا ہے، پھر جو اس کی اگلی نسل ہے وہ ساری تیار ہو جاتی ہے۔ یہ سارے معاملے اللہ رب العزت تمہارے سامنے کر رہے ہیں۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کیسے پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ، ثم یعید، مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو واپس لوٹائے گا۔ عاد یعید، واپس لوٹانا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ تعالیٰ پر بڑی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، زمین کے اندر جو ہے وہ چلو پھرو، سیر کرو، فانظروا، پھر تم دیکھو، کیف بدأ الخلق، اس نے کس طرح پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ ہی ہے، ینشئ، اسی کو پیدا کرے گا، النشأۃ الآخرہ، پیدا کرنا دوسری بار بھی پھر اسی کو پیدا کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، خوب قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا، ویرحم من یشاء، رحم کرے گا جس پر چاہے گا۔ یہ بات میں کئی دفعہ بتائی ہے کہ آخرت کا جب بھی تذکرہ آئے گا، قیامت کا جب بھی تذکرہ آئے گا، موت کا جب بھی تذکرہ آئے گا، تو یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ معلومات کے حد تک آپ لوگوں کو اس کے اندر شیئر کریں، خود بھی جو ہے وہ لمبی تقریریں کریں اور اس کے اندر سے فلسفیانہ نقطے نکالیں اور لوگوں کو بتائیں۔ نہیں، اس بات کے اوپر جو ہے وہ فکر ہونی چاہیے کہ نتیجہ کیا ہے، موت کا نتیجہ کیا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، اس کے اوپر میرے درس بھی آج کل چل رہے ہیں، تو وہ موت تو بہت بڑی حقیقت ہے، کس کو نہیں پتہ؟ غیر مسلموں کو بھی پتہ ہے، لیکن غافل کس چیز سے ہم؟ حقیقت سے، نتیجے سے، انجام سے۔ قیامت کے اوپر درس ہو رہے ہیں بڑے بڑے، قیامت کی نشانیوں کے اوپر درس ہو رہے ہیں، بڑھ کے جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے ماشاءاللہ دلائل دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن نتیجہ، فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ نتیجے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعذب من یشاء، پھر اس کا نتیجہ کیا ہے دوسری دفعہ اٹھنے کا؟ وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا، ویرحم من یشاء، اور وہ رحم کرے گا جس پر چاہے گا، وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے۔ یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہے گا عذاب کرے گا، جس کو چاہے گا رحم کرے گا، اس کا اصول اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر بیان کر دیا ہے کہ عذاب کس کو کرے گا اور رحم کس پہ کرے گا۔ یہ بات بار بار قرآن میں رپیٹ ہوتی ہے۔ ایمان اور اعمال صالحین کے اوپر رحم ہوگا، انکار کرنے والے اور کفر والوں کے اوپر عذاب ہوگا۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، ہاں اب رہا زمین کا معاملہ، زمین میں تمہیں وقتی طور پر اقتدار ملا ہوا ہے، آج جو ہے وہ تم چلتے پھرتے ہو زیادہ نہ، اس لیے جو ہے وہ تم بڑھ کے مارتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کو زمین پر بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہیں تم اللہ کو عاجز کرنے والے زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی، نہ کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ زمین دنیا میں اور آخرت میں تمہارے لیے اللہ ہی ولی ہیں، اللہ ہی نصیر ہیں۔ کیوں جی؟ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، ولقائہ،
اور اس کی ملاقات کا۔ اولئک یئسوا من رحمتی ہے، یہ ہے اللہ کی رحمت سے کون نا امید ہیں؟ اللہ کی رحمت سے نا امید لوگ کون ہیں؟ جن کو اللہ رب العزت کی ملاقات کے اوپر شک ہے، یقین نہیں ہے، وہ ہے اللہ کی رحمت سے۔ دیکھیے ہر آدمی جو ہے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، موت کی سختی کو ناپسند کرتا ہے۔ ہر دنیا سے آدمی جو ہے وہ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد جاتا ہے تو پھر اس کی دنیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی محبت تو یہاں ہوتی ہے نا جی، پھر ایک جگہ سے دوسری دفعہ چھوڑنے کے لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو موت کو تو کوئی بھی ناپسند اس کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہی سوال کیا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ موت کو تو ہر لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آ کے خوشخبری سناتے ہیں، اللہ کی ملاقات کے لیے بلاتے ہیں، تو جو مومن ہوتا ہے وہ خوش ہو کے چل دیتا ہے، وہ خوش ہو کے چل دیتا ہے، اور جو کافر اور فاسق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مزاحمت کرتا ہے، وہ مزاحمت کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے، یعنی اس مزاحمت کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ فرشتے زبردستی پھر اس کو جو ہے وہاں سے نکالتے ہیں، اس کی جان کو۔ بات سمجھ آئے گئی؟ تو یہ جو آخرت کا انکار ہے، اگر کوئی آدمی جو ہے ایک بڑا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں ایک امام صاحب کے بارے میں۔ امام صاحب کا نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن مشہور ہے کہ جب وہ فوت ہونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں اللہ کی رحمت کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ فرمایا اگر مجھے یہ کہا جائے کہ قیامت والے دن میرے ماں باپ فیصلہ کریں گے، اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے، تو میں اپنے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ رب العزت کو دوں گا، ماں باپ کو نہیں دوں گا۔ اللہ کی رحمت کے بارے میں مجھے اتنی امید ہے۔ کس چیز کا گھبرانا ہے؟ یہاں تو آئے ضرورت کے لیے اور جانا ہی جانا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت کے بارے میں تمہارا حسن ظن ہے، اس کی رحمت کے اوپر تمہیں امید ہے، تو تمہیں تو خوشی بخوشی جو ہے وہ موت سے گزر کے قیامت کی طرف جانا چاہیے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت کی امید ہوتی اور اس کی وسعت کی امید ہوتی، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو جب قیامت والے دن لوگ دیکھیں گے تو کافروں کو بھی امید پیدا ہو جائے گی کہ شاید ہم بھی بخشے جائیں۔ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق کو کیسے جہنم میں پھینکے، لیکن اگر کسی نے ارادہ ہی کیا ہوا ہے، تہیہ ہی کیا ہوا ہے کہ میں نے فیل ہی ہونا ہے، تو پھر یہ تو اس کا فیصلہ اللہ معاف فرمائے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہی لوگ انہی کے لیے عذاب نہایت دردناک ہے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، یہ درمیان میں جو ہے وہ دعوت کا خلاصہ بیان کر دیے گا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف، یعنی یہ ساری کی ساری گفتگو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی ہے، اور یہی گفتگو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ ساری دعوت پیش کرنے کے بعد اب واقعے کی طرف پھر دوبارہ آ گیا۔ فما کان جواب قومہ، پھر نہ تھا جواب اس کی قوم کا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اقتلوہ، تم اسے قتل کر دو، او حرقوہ، یا تم اسے جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، پھر قتل تو نہیں آپ کو کیا لیکن ان کو جلانے کے لیے آگ میں ڈال دیا گیا، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو آگ سے نجات عطا فرما دی۔ دوسری جگہ یہ واقعہ موجود ہے، طاہر صاحب کہاں موجود ہے؟ سورہ الانبیاء میں، کہ اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا، قل یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، آج بھی اللہ تعالیٰ مشکلات اور مصائب سے ایمان والوں کو اسی طرح نکالتے ہیں، ان کو ٹھنڈی آگ کی طرح، سلامتی والی آگ کی طرح پار کروا دیتے ہیں۔ فانجاہ اللہ من النار، پھر اللہ نے اس کو نجات دی اس آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات، اس کے اندر بہت بڑی عظیم نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وقالا، اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، بس تم نے جو ٹھہرایا ہے اللہ کے سوا بتوں کو معبود۔ اصل بیماری جو ہے وہ اس قوم کی یہی تھی، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی بیماری کی طرف بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی اس بیماری سے نکلو باہر۔ وقالا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انما اتخذتم، بس تم نے تو ٹھہرایا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اوثانا، بتوں کو، مودۃ بینکم، آپس کی دوستی کی وجہ، تم آپس میں اکٹھے ہو شرک پر، آپس میں اکٹھے ہو معبودان باطل کی محبت کے اندر۔ وہ اللہ کے بندو، تمہیں اللہ کا بندہ بن کے اللہ کی محبت میں اکٹھا ہونا چاہیے، توحید کے اوپر، نہ کہ شرک کے اوپر۔ دیکھو نا، تم اکٹھے ہو گئے ہو، دوسرے کا ساتھ دے رہے ہو، ایک جماعت بن گئے ہو، کس کے خلاف؟ اللہ کے رسول کے خلاف، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے خلاف۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، آپس کی دوستی کی وجہ سے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔
دنیا کی زندگی کے اندر تو آج تم بڑے ایک دوسرے کے بڑے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سپورٹر بنے ہوئے ہو، ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے، لیکن کل قیامت والے دن کیا ہوگا ادھر دیکھیں، ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، کفر انکار کرے گا بعض تمہارا بعض کا، ایک دوسرے کا تم انکار کرو گے، ویلعن بعضکم بعضا، اور تمہارا بعض تمہارے بعض کے اوپر جو ہے وہ لعنت کرے گا، وہاں تم ایک دوسرے سے دور بھاگو گے، ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرو گے، اور آج دنیا میں جو ہے جو ایک دوسرے کے جو ہے وہ بنے ہوئے دوست، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی بھی مددگار، تمہارے لیے کوئی بھی وہاں پر جو ہے وہ مددگار قیامت والے دن نہیں ہوگا۔ اب آگے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اصل میں حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے یا بھتیجے تھے، رشتہ دار ہی تھے۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، فآمن لہ لوط، چنانچہ ایمان لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام، توجہ رہے، وقالا، اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی مہاجر الی ربی، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں آپ کے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بلا شبہ وہی ہے نہایت غالب اور خوب حکمت والا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے مسئلہ شروع ہوا، گھر کو اللہ کی رضا کے لیے توحید کے لیے چھوڑ دیا، قوم کے ساتھ مسئلہ شروع ہوا، آگ میں چلے گئے، اور اب اس علاقے کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ مسلمانوں کو یہ ساری جو ہے وہ درس دیے جا رہے ہیں کہ اگر اللہ کی توحید کے مقابلے کے اندر تمہارا رہنا جینا مشکل ہو جائے تو اللہ کی زمین کے اوپر نکل جاؤ، پھر اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ کہا کیا کہا، فآمن لہ لوط، چنانچہ ایمان لایا اس ابراہیم علیہ السلام پر لوط، اور وقال، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی مہاجر الی ربی، بلا شبہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بلا شبہ وہی ہے نہایت غالب خوب حکمت والا۔ چھوٹی عید کے بعد انشاءاللہ العزیز بڑی عید تک ہم کوشش کریں گے کہ وہ ملت ابراہیمی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والا مضمون تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کا درس دیا جائے، اس میں ساری باتیں پھر آ جائیں گے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیے لہو اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، انگلی رکھیں جی، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے رکھ دی، فی ذُرِّيَّتِهِ، اس کی اولاد میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ رب العزت نے کیا فضیلت بخشی ہے، النبوۃ والکتابہ، ان کو نبوت اور کتاب عطا فرمائی، یعنی کس کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو دیا اجرہ، اس کا اجر، فی الدنیا، دنیا میں بھی کیا اجر دیا، اجر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت تک کے آخری انسان کے لیے امام الناس بنا دیے گئے۔ آج پوری انسانیت جو ہے انکلوڈنگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا دین، آپ اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، سب سے افضل ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن حقیقت میں کس ملت پہ پیروکار ہے، ابراہیم کی ملت پہ پیدا۔ قرآن مجید میں حکم ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ امام الناس کا خطاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے، یہ ہے اللہ رب العزت دنیا میں ان کے لیے اجر، اور آخرت میں تو خیر ان کے لیے اجر ہے ہی ہے بہت بڑا۔ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اجرہ، اس کا اجر، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، لام من الصالحین سے فکرہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن لام تاکید کے لیے، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ وَلُوطًا، اور یاد کیجئے لوط علیہ السلام کو، اذ قال لقومہ، جب اس نے کہا تھا اپنی قوم سے، انکم لتأتون الفاحشۃ، یقیناً ارتکاب کرتے ہو تم ایسی بے حیائی کا، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے یہ برائی جو ہے وہ جہان والوں میں سے کسی ایک میں بھی نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے یہ جو ہم جنس پرستی کا جو ہے وہ معاملہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر شروع ہوا تھا، اس کا اشارہ یہاں مل گیا ہے۔ آگے فرمایا، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم جو ہے وہ جنسی تسکین کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستے کو کاٹتے ہو۔ دو معنی ہیں، یعنی اللہ نے راستہ بنایا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ آپس میں ملے اور آگے جو ہے وہ انسانی نسل بڑھے، تم نے یہ راستہ کاٹ دیا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تم راستوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈاکے مارتے ہو، لوٹ مار کرتے ہو، یہ تمہارے دوسرا بڑا جرم ہے۔ اور یہ پھر تیسرا چیز، وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلس میں بھی جو ہے وہ کھلا برے کام کرتے ہو۔ تو تین بیماریاں ان کی قوم کے اندر پائی جاتی تھی، یہ تینوں یہاں تذکر ہیں، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجتماعی طور پر پوری انسانیت پر اور خاص طور پر امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ یہ جب برائیاں جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس طرح عام ہو جائیں معاشرے کے اندر، تو پھر یہ سمجھو کہ یہ سیدھی دعوت ہی ہوتی ہے اللہ کے عذاب کی طرف۔ اب یہ ہمارے یہاں یہ جو
آج کل وہ کرکٹ کا ایک سیزن آیا ہوا ہے، اس کے شروع کے اندر انہوں نے عجیب بہانہ بنایا ہوا ہے. وہ ایک جشن ایسا بناتے ہیں جس کے اندر میرا خیال ہے کہ اس طرح کے وہ لغو قسم کے اور بیہودہ قسم کے گانے اور ڈانس پیش کرتے ہیں کہ شاید اس کے اوپر غیر مسلم دنیا بھی شرماتی ہو. ان کو شرم نہیں بہرحال آتی، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. اور بہانہ کیا ہے جی؟ ہم جو ہے وہ یہ جو کیا پی ایس ایل ہوتا ہے وہ کرکٹ کا، اس کے شروع کے اندر جو ہے وہ پی ایس ایل کے اندر جو ہے وہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکشن دے رہے ہیں کہ لوگ آگے سے، یہ اچھی اٹریکشن ہے بھائی. یعنی آگے جو ہے وہ گیم کی ہوئی ہے اور پیچھے دیکھیں کس قسم کی بہودگی اور فحاشت ہے. اور اگر ان کو کہہ دیا جائے تو پھر ہر آدمی جو ہے اس کی جو ہے اس کی زبان نہیں روکتے جو ہے اس کے حق میں دلیلیں دینے کے اوپر. اللہ کے خوف سے جو ہے وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری مجلسوں کے اندر اس طرح کے برے کام ہونے شروع ہو گئے. اور یہ دیکھیے پھر کیا ہوا اس قوم کے ساتھ، یہ آگے اس کا نتیجہ آ رہا ہے. فما کانا جواب قوم ہی، اور نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا، قالوا اتنا، تم ہم پر لے آ بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے تو آپ جو دعویٰ کرتے ہیں ہر روز ڈراتے رہتے ہیں تو پھر عذاب لے آئیے. قال لوط علیہ السلام نے کہا، رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد فرما، تو میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، اس فسادی قوم کے خلاف، اس فسادی قوم کے خلاف جو ہے تو اللہ میری مدد فرما. اب اللہ رب العزت نے جب مدد کا جو ہے وہ ارادہ فرمایا تو اب آگے واقعہ آ گیا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آئے ہمارے قاصد، ہمارے فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ، قالوا، تو انہوں نے کہا، یعنی کس خوشخبری کے ساتھ ہے؟ یہ واقعہ دوسری جگہ مقام پر آ چکا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا. تو وہاں پھر وہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے اس وقت بڑھاپے میں جا چکی تھی، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ مجھے کیسے جو ہے وہ بڑھاپے میں یہ جو ہے وہ اولاد ہوگی، میں بوڑھی ہو چکی ہیں اور میرے خاوند بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. تو وہاں پر فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم کے اوپر یا اللہ کے فیصلے کے اوپر آپ تعجب کر رہی ہیں؟ تو یہ ہے کہ اللہ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو اسحاق علیہ السلام دیا جائے گا، بلکہ اسحاق علیہ السلام کے بعد آگے یعقوب علیہ السلام بھی آپ کو جو ہے وہ ملیں گے. نبوت اولاد تو آپ کی اور بھی تھی، لیکن خاص طور پر دو کا تذکرہ کیوں کیا ہے، اسحاق اور یعقوب کا؟ کیونکہ یہ دونوں نبی ہونے والے تھے علیہم الصلاۃ والسلام. فرمایا کہ جب ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ، اور یہ واقعہ بار بار آ رہا ہے، اس کو بار بار بیان کرنا چاہیے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے لیکن آپ ان کو پہچان نہیں سکے، نہیں پہچانتے. آپ نے بڑی تگو کی، بچھڑا ذبح کیا، اس کا گوشت تیار کیا، کھانا تیار کر کے سامنے رکھا، انہوں نے کھایا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اچھے مہمان ہیں جو گھر میں آئے بیٹھے ہیں اور کھانا بھی نہیں کھا رہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے پاس خوشخبری لے کے آئے ہیں، اور آگے ایک ذمہ داری ہماری اور بھی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب بھی لے کر آئے. اور وہاں دیکھیے سیدنا لوط علیہ السلام بھی ان کو پہچان نہیں سکے. اللہ کی حکمت ہے، وہ لڑکوں کی شکل میں آئے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو پہچان نہیں سکے. اور قوم نے جب دیکھا کہ لوط علیہ السلام کے پاس یہ خوبصورت لڑکے اگر ہمیں منع کرتا ہے اور اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اس کے لڑکے آ رہے ہیں خوبصورت، تو وہ سارے وہاں پر اکٹھے ہو گئے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بندو، یہ تو مہمان ہیں، ان کے معاملے میں میری جو ہے وہ تم جو ہے خیال کرو کہ تمہارے اندر کوئی ایک بھی بندہ نہیں ہے جس کے اندر یہ عقل و فہم ہو. یہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے، رجل الرشید کے الفاظ آتے ہیں. پھر فرشتوں نے کہا، نہیں آپ گھبرائیے نہیں اس کے اوپر، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے کے آئے ہیں آپ کی قوم کے اوپر عذاب آئے گا. تو دیکھیے اللہ کے انبیاء علیہم السلام بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والے وہ بھی رسول ہی ہوتے ہیں. کون ہیں فرشتے؟ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ رسول قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسول چن لیتا ہے. تو فرشتوں میں سے رسول تھے لیکن وہ پہچان نہیں سکے. تو یہ ہے اللہ کی حکمتیں. مطلق علم غیب صرف اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کو حاصل ہے. انبیاء علیہم السلام کو اس میں سے جتنا حصہ ملتا ہے وہ وہی حصہ لے کر اپنے قوم کو آگے پہنچا دیتے ہیں. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان فیہا لوطا، دیکھیے وہاں تو لوط بھی ہیں، یعنی آپ ان کی قوم کے اوپر جو ہیں
یہ ترجمہ نہیں ہوا. ولما جاءت رسلنا، اور جب آئے ہمارے کاسب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، خوشخبری دینے کے لیے، قالو فرشتوں نے کہا انا مہلکو، بلا شبہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہلی ہذہ القریۃ، اس بستی کے باشندوں کو، جو بحیرہ مردار کے پاس ہے، اسے صدوم کہتے ہیں. ان اہلہا کانوا ظالمین، بلا شبہ اس کے باشندے جو ہیں وہ ظالم بن چکے ہیں. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. قال ان فیہا لوطا، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. قالوا، انہوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو کوئی ہوئی اس میں ہے. اللہ کی طرف سے ہمیں پتہ ہے کہ کس کس کو بچانا ہے اور کس کس کو تباہ کرنا ہے. لننجینہ، یہ لام تاکید نون ثقیلہ آ گئی، یقیناً ہم لوط علیہ السلام کو ضرور نجات دلائیں گے. لوط جو ہے ان کو لوط علیہ السلام کو بچائیں گے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے. لوط علیہ السلام کی متعدد بیویوں میں سے ایک بیوی کفار کے ساتھ مل گئی تھی اور وہ تباہ ہوئی، تو فرمایا الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، یعنی وہ تباہ ہو جائے گی. ولما ان جاءت رسولنا، اور جب جیسے ہی یہ کہ آئے ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس، سیئت، وہ غمگین ہوا، بہم، ان کے آنے کی وجہ سے. مہمانوں کے آنے سے لوط علیہ السلام کو خوشی نہیں ہوئی، اس لیے کہ قوم جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ پیچھے لگی ہوئی تھی، جاسوسی آپ کے کر رہے تھے کون آپ کے ساتھ جو وہ ملنے والے ہیں. وضاق بہم ذرعن، اور وضاق اور تنگ ہوا بہم ان کی وجہ سے، ذرعن اس کا سینہ، وقالو، اور انہوں نے کہا لا تخف، فرشتوں نے کہا لا تخف، آپ نہ ڈریں، ولا تحزن، اور غم نہ کھائیں، انا منجوکا، بلا شبہ ہم تجھے بھی نجات دینے والے ہیں، واہلکا، اور تیرے گھر والوں کو بھی، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے. یہ 2 دفعہ آگے ان کی بیوی کے بارے میں، کانت من الغابرین، کانت من الغابرین. اور دوسری ان کا غم اور کی وجہ جو ہے وہ یہ بھی تھی، جب آپ کو یہ پتہ چل گیا اس وقت تک تو آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، جب پتہ چل گیا تو پھر غم اور کی وجہ قوم کے اوپر بھی افسوس تھا کہ دیکھیں انہوں نے بات نہیں مانی، لیکن جو ہے اب اللہ کا عذاب آ کے رہے گا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو غم جو ہوتا ہے وہ اسی کا ہی چیز کا ہی ہوتا ہے. کیوں جی؟ کس چیز کا غم ہوتا ہے؟ کہ ہم جو ہے وہ چاہتے تھے، میں تو چاہتا تھا کہ یہ سارے ایمان لے آئیں لیکن یہ نہیں لے کے آئے. انا منزلون، بلا شبہ ہم نازل کرنے والے ہیں، علی اہل ھذہ القریۃ، اس بستی کے باشندوں پر، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور بلا شبہ تحقیق ہم نے چھوڑی، منہا، اس بستی میں، آیۃ بینۃ، ایک نشانی واضح، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. کیا نشانی تھی وہ؟ اس بستی کو الٹا دیا گیا، یہ ساری بستی جو ہے وہ زمین کے اندر تباہ و برباد ہو گئی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایسی بے برکتی ہوئی کہ پھر اس کو وادی حکیم، یعنی لوگوں نے رہنا بھی چھوڑ دیا، فصلیں بھی وہاں پر ختم ہو گئی، یعنی ایسی بے برکتی ہوئی. اور یہ ایسی نشانیاں ہیں، اے مکہ والو تمہارے سامنے ہی ہے، تم وہاں سے گزر کے تو جاتے ہو. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو. فَقَالَ يَا قَوْمِ، تو اس نے کہا ہے میری قوم، اعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، تمہاری ساری زندگی کا مقصد اور محور کیا ہونا چاہیے؟ تمہیں یوم آخرت کے اندر جو ہے وہ تم اس کی امید رکھنی چاہیے اللہ سے. دنیا میں ضرورت کے تحت زندگی بسر کرو، مقصد آخرت کو رکھو. یہ بار بار لفظ قرآن مجید میں آ رہا ہے. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ، اور تم امید رکھو یوم آخرت کی، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور دیکھو زمین کے اندر فساد کرتے نہ پھرو. اللہ نے تمہاری معیشت کو بڑا اچھا کر دیا ہے، تم دنیا کے اندر بہت کماتے کھاتے پیتے ہو، اور اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ رج کھان دیاں مستیاں ہم چڑھ گئی ہیں، اس کو نہ کرو، اللہ کی زمین پر فساد برپا نہ کرو. فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں پکڑ لیا زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا، بالآخر وہ ہوگا، یہ جو ہوتا ہے نا ذلوا اصبحوا، اس کا معنی ہو جانا. فَأَصْبَحُوا، بالآخر وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، مردہ، جاسمین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. یہ سورہ جاسیہ بھی قرآن مجید میں ابھی آگے 25ویں پارے میں آئے گی، اس کا بھی معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے وہاں پر جو ہے وہ گھٹنوں کے بل لوگ گرے ہوئے ہوں گے. وہاں پر یہ الفاظ آئیں گے جاسیہ، تو یہ لفظ آیا ہے کہ فَأَصْبَحُوا، بالآخر وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، مردہ، جاسمین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں پکڑ لیا زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا، بالآخر وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، مردہ، جاسمین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. وَعَادًا وَثَمُودَ، کوئی نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے واقعہ. نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا، لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا،
اور پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا، قوم عاد اور سمود کا بھی تذکرہ جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، سب کا تذکرہ کر دیا۔ وعادم و سمودا، اور ہم نے ہلاک کیا عاد کو اور سمود کو، وقد تبین لکم، اور تحقیق یہ اور البتہ تحقیق یہ بات واضح ہو چکی ہے تم پر، من مساکنہم، ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے یہ بات تمہیں واضح ہے، اور آج بھی تم دیکھتے ہو کہ وہ تباہ و برباد بستیاں پڑی ہوئی ہیں۔ کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل، شیطان نے ان کو ان کی برائیاں نیکیاں کر کے دکھا دی، غرر اور دھوکے میں آ گیا۔ ایک شیطان انسان کو برائی کی طرف جب لے کے جاتا ہے تو اس کو اچھا کر کے خوشنما کر کے دکھاتا ہے، ایک یہ دھوکہ دیتا ہے۔ دوسرا غرر اس کا کیا ہوتا ہے، اس امید کے اوپر نیکی نہیں کرنے دیتا، بڑی زندگی پڑی ہے، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بڑے کریم ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں بھی دھوکہ دیتا ہے۔ یہ سورہ لقمان میں بڑا مضمون آئے گا، اللہ کے بارے میں یہ بھی دھوکہ دیتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اس لیے بڑی زندگی پڑی ہے، چھوڑو، نیکیاں کر کے کیا کرنا ہے۔ اور پھر تیسرا دھوکہ کیا دیتا ہے، توبہ کی امید پر گناہ کرواتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، گناہ کر لو پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ یہ اس کے بڑے بڑے دھوکے۔ فصدہم عن السبیل، اور اس شیطان نے انہیں روک دیا تھا سیدھی راہ سے، وکانوا مستبصرین، حالانکہ وہ لوگ بڑے سمجھدار تھے، ہوشیار تھے، ایسی نہیں تھے کہ دنیا کے اندر ان کو کوئی استبصار حاصل نہیں تھا، دنیا کے معاملات کے اندر ایسے یہیں آپ لوگ چلے جائیں، اسی روڈ سے شروع ہو جائیں، اور یہ چند بازاروں کے اندر آپ چند دکانداروں سے مل لیں، آپ کو دنیا کے نئے نئے رنگ نظر آئیں گے، ایسے نظر آئیں گے کہ جیسے آپ ان کے سامنے بالکل بہت بڑے جاہل ہیں۔ یعنی اپنی دنائی اور عقل مندی میں وہ قومیں بہت آگے تھیں، لیکن دیکھیے شیطان نے ان کو کس طرح جو ہے وہ دھوکہ دیا، اور پھر وہ تباہ ہو گئے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہاں لفظ جو ہے وہ بصارت نہیں ہے، استبصار کا لفظ ہے۔ جی جناب عربی دانوں بتائیے، استفعال ہوتا ہے لفظ تو اس کا بنا استبصار، یعنی اس کے اندر کیا ہے، کسی چیز کو چاہنا، طالبہ۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ بہت ہوشیار اور سمجھدار تھے۔ آگے اللہ رب العزت نے تینوں کا نام کٹھے لیا، وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، یہ تینوں ہی فرعون کی سلطنت جو ہے، فرعون اور فرعون کی سلطنت کے تینوں بڑے بڑے پائے ہیں جی۔ میں وہ قارون اور فرعون اور حامان، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ تحقیق ان کے پاس بھی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام واضح دلیلوں کے ساتھ۔ فَاسْتَكْبَرُوا، دیکھیے یہاں پر بھی کبر نہیں آیا، کیا ہے، استکبار، حد درجہ کا انہوں نے تکبر کیا، یعنی تکبر بھی کیا تو بڑھ چڑھ کے تکبر کیا۔ فاستکبروا، پھر انہوں نے تکبر کیا فی الارض، زمین میں، وما کانوا سابقین، اور وہ نہ تھے عذاب سے آگے نکل جانے والے، ایسے نہیں ہوا کہ عذاب سے بچ کے نکل گئے، عذاب دل سے اس کو مانگا تکبر کو، یعنی چاہا خود خرچ۔ جی وہی ترجمہ تو یہی ہوگا، استکبار استفعال کے وزن پر، یعنی تکبر بھی کیا، اور پھر اس کے اوپر، اس تکبر کے اوپر کوئی ندامت نہیں ہوئی، کوئی دل کی خوشی کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا، یعنی بڑھ چڑھ کر، میں نے یہ ترجمہ بڑھ چڑھ کر انہوں نے تکبر کیا دنیا والوں کے سامنے۔ پھر لرزی زمین میں وما کانوا سابقین، پھر عذاب جو ہے اس سے آگے نہیں نکل سکے، عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ فکلن، پھر ہر ایک کو، یہ ہے خلاصہ، فکلن، اور ہر ایک کو، اخذنا، ہم نے پکڑا، بذنبہ، اس کے گناہ کی وجہ سے، فمنہم من ارسلنا علیہم حاسبا، چنانچہ کوئی تو ان میں سے وہ ہے کہ ہم نے بھیجی اس پر پتھر برسانے والی آندھی، ایسی آندھی آئی جس کے اندر پتھر تھے۔ ومنہم من اخذتہ الصیحۃ، اور کوئی ان میں سے وہ ہے کہ اسے پکڑا چیخ نے۔ ومنہم من خسفنا، اور کوئی ان میں سے وہ ہے کہ ہم نے انہیں دھنسا دیا، بہ الارض، اسے زمین میں۔ ومنہم من اغرقنا، اور کوئی تو وہ ہے کہ ان کو ہم نے جو ہے وہ غرق کر دیا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وما کان اللہ لیظلمہم، دیکھیے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اور نہیں تھا اللہ کہ وہ ان پر ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ تھے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر خود ہی ظلم کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی فطرت کے اندر، ان کی تخلیق کے اندر توحید رکھی، یہ روشنی ان کے اندر رکھی۔ باہر سے روشنی کیا عطا کی، کتابیں نازل کی، اللہ کے رسول بھیجے جنہوں نے ان کی تمام فسق اور فجور کے مقابلے کے اندر انتہائی صبر آزما طریقے سے ان کو دعوت پہنچائی، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں ہے۔ تو یہ ہے ان کا ظلم جو انہوں نے کیا، اور نتیجہ کیا ہے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے آگے جو ہے وہ یہ ساری قوموں کے واقعات میں نے کہا ہے، مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ دیکھو پچھلے انبیاء علیہ السلام نے بھی اسی طرح زندگیاں بسر کی ہیں، سختی ان کے اوپر بھی بڑی بڑی آئی ہے، ہاں جی، ان کے ساتھ چلنے والوں نے بھی بڑی محنت کی ہے، اور پھر اور کافروں کا انجام وہ بھی بیان ہو گیا ہے۔
اور اصل کہانی کیا ہے وہ یہ ہے کہ توحید سے ان کا بھاگنا اور شرک اختیار کرنا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کے جنہوں نے بنائی اللہ کے سوا اوروں کو کارساز، جنہوں اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا، کارساز بنا لیا، اور اپنی تمام دنیاوی اور اخروی جو دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے جو ہے وہ مددگار ہیں۔ کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کی مثال۔ اتخذت بیتا، اس نے بنایا ایک گھر۔ مکڑی کیا کرتی ہے؟ گھر بناتی ہے، جالا۔ فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنایا ہے، سمجھو کہ انہوں نے مکڑی کے گھر کے جالے کو اختیار کیا۔ اس جالے کو انہوں نے اختیار کیا ہے، وہ جالا جو کسی کام کا نہیں ہوتا، انتہا چھوٹی سی پھونک مار دے اڑ جاتا ہے، ہوا سے اڑ جاتا ہے، صفائی کرے اڑ جاتا ہے، اتنا وہ ہلکا ہوتا ہے گھر۔ فرمایا اتخذت بیتا، تو اس نے بنایا ایک گھر۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بلا شبہ سب سے زیادہ گھروں میں سب سے کمزور گھر لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اور انہوں نے بھی غیر اللہ کو پکڑ کے، اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکڑ کے ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کے جالے کا سہارا لے لیا، تو وہ سہارا کتنا انتہائی کمزور ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس کی حقیقت کو سمجھتے کہ ایسا ان کا نہ دنیا میں ان کے کوئی کام آئے گا، نہ موت کے وقت یہ سہارا کام آئے گا، نہ آخرت میں تو کسی صورت میں بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ ان اللہ یعلم، اب ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ وسائل کے اوپر ہے، اللہ نے یہاں ہیلا وسیلہ رکھا ہوا ہے۔ اب ان جو کہ دنیا کے لحاظ سے وسائل میسر ہیں اور رزق تو اللہ رب العزت دے رہے ہیں، منسوب یہ غیر اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر چیز ان کو کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت، لیکن اپنی غلط فہمی ہے، یہ منسوب کر رہے ہیں غیر اللہ کی طرف، اور سہارا ڈھونڈا ہوا ہے کہ یہ ہمارے لیے شفاعت کر دیں گے، ہمارے لیے وسیلہ بنیں گے، اللہ کے قرب کا سبب بنیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا اگر یہ اس حقیقت کو سمجھتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بلا شبہ اللہ جانتا ہے جسے وہ مشرک پکارتے ہیں اس اللہ کے سوا کسی اور چیز کو، جس کو بھی انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں خوب جانتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ نہایت غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا، اور انہیں نہیں سمجھتے، إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر علم والے۔ تو حقیقی علم والا پھر کون ہوا؟ جس کو توحید کی سمجھ آ گئی، جس کو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہو گئی، اللہ رب العزت کا وحدہ لا شریک ہونا اس کو ثابت ہو گیا۔ اور یہی قرآن مجید کہہ رہا ہے وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں علم حاصل کر لو اس بات کے اوپر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ قرآن حکیم اسی علم کے لیے ہی نازل ہوا ہے، اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو اگر وہ قومیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے عالم قرار نہیں دیا، حالانکہ وہ سارے سمجھدار تھے، عقل والے تھے، لیکن تباہ و برباد ہو گئے، تو وہ علم والے تو نہ ہوئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں وما یعقلها، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر الا العالمون، مگر علم والے۔ توجہ ہے جی۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، دیکھو زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کسی مقصد کے تحت، کسی مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کھیل تماشا، جو ہے سورہ انبیاء میں ہے، اللہ رب العزت نے کوئی کھیل تماشے کے ساتھ ان کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نے کوئی کھیل تماشا کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے ہی کر لیتے اور جو ہے وہ اتنی زمین و آسمان نہ بناتے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا۔ یہ بات یہاں کی خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق اور مصلحت کے ساتھ۔ کیا حق اور مصلحت اس میں ہے؟ اس میں سب سے پہلی حق اور مصلحت یہ ہے کہ ایک ایمان والوں کی جماعت کھڑی رہے گی باطل کے خلاف، حق باطل علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ مصلحت نمبر ایک ہے۔ دوسری مصلحت کیا ہے؟ نظام ختم ہو جائے گا، ہر ایک کو اس کے عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہے مصلحت نمبر دو، یہ ہے مقصد۔ اور تیسرا مقصد کیا ہے کہ تم آؤ اور یہاں اچھے عمل کر کے دکھاؤ، تاکہ پتہ چل جائے کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ وفادار، اللہ کے وفادار ہو، شیطان کی جماعت میں نہیں ہو، حزب اللہ میں سے ہو، حزب الشیطان میں سے نہیں ہو۔ یہ بڑے بڑے مقاصد ہیں، قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیے ہے آسمانوں اور زمین کو حق اور مصلحت کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بلا شبہ اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے مومنوں کے لیے۔ اب یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اب آگے جو ہے وہ 8-10 نصیحتیں فرمائی ہیں، ذرا دیکھیے کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک، آپ تلاوت کیجئے جو کچھ وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب میں سے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کافروں کے انکار اور چل رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ تشدد جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اس وقت پریشان ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کے لیے سہارا کون سی چیز بننی چاہیے؟ یہ
آپ تلاوت کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما اوحی الیک جو کچھ وحی کی گئی آپ کی طرف من الکتابی کتاب میں سے، پہلی بات۔ دوسری واقیم الصلاۃ اور قائم کیجئے نماز، یہ ہے امپورٹنٹ۔ اللہ کی طرف رجوع رہے گا پھر جو ہے وہ تم ایمان میں بھی مضبوط رہو گے اور باطل کے خلاف استقامت جو ہے وہ بھی اختیار کرو۔ واقیم الصلاۃ اور قائم کیجئے نماز، ان الصلاۃ بلا شبہ نماز تنہا روکتی ہے عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ آہستہ آہستہ انسان کئی بہت جلدی رک جاتے ہیں، کچھ وقفے کے بعد رکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر اگر استقامت رہے گی تو برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کیوں جی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ کون سی نماز؟ جو اللہ کی رضا کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے گی، آداب اور شرائط کے ساتھ وہ روکے گی انشاءاللہ۔ ولا ذکر اللہ اکبر، دیکھیے اگلی چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ اللہ کو یاد کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تاکہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کو جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات کی خبر نہ دوں کہ تم دشمن کے ساتھ تمہاری جو ہے وہ مد بھیڑ ہو جائے، جنگ ہو جائے، وہ تمہیں قتل کریں اور تم انہیں قتل کرو، تم شہید ہو اور وہ باطل کے راستے کے اوپر قتل کریں۔ کیا اس سے بھی بڑی چیز نہ تمہیں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑی چیز کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، اور یہ آیت پڑھی ولا ذکر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ دن کے وقت جنگ کرتے، رات وقت تہجد میں کھڑے ہو کے پھر ذکر کرتے۔ اس چیز کا تذکرہ جنگ یرموک کے اوپر رومیوں کے اس جرنیل نے کیا تھا۔ ہرکل کے دربار میں اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنی ٹرینڈ آرمی ہے اور اتنی اچھی اچھی ملٹری اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں، اور یہ لوگ صحرا سے آئے ہیں، ان کی ٹریننگ بھی کوئی نہیں ہے اور نیم ان کے لباس ہیں اور تلواریں بھی ان کی پوری طرح جو ہے وہ صحیح طرح میانوں میں نہیں ہیں، تو یہ ہم ہمارے اوپر کس طرح غالب آ گئے؟ تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے دورہ کیا تھا، میں گزرا تھا ان کے وہ خیموں کے پاس سے، تو رات کے آخری پہر کے اندر یہ لوگ سوتے نہیں تھے، ان کے خیموں کے اندر سے مکھیوں کے بھن بنانے کی آواز آ رہی تھی جیسے یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل دیکھیے، دن کے وقت جنگ، رات کے وقت قیام، ہے آسان بات ہے یہ؟ فرمایا یہ وجہ۔ ہرکل کو اس نے دوسری بات بتائی، انہوں نے کہا آپ کا ایک ایک آدمی تھوڑا سا مال غنیمت ملتا ہے اس کی طرف بھاگتا ہے، اور وہ اتنے بے اعتنائی اختیار کرتے ہیں کہ مال پڑا ہوا ہے جب تک تقسیم نہیں ہوتا کوئی لیتا ہی نہیں ہے، یعنی ان کی توجہ ہی اس طرف نہیں ہے۔ تو ہرکل نے کہا کہ صحیح تم کہہ رہے ہو۔ پھر اس نے کہا خدا حافظ، شام کو وہاں سے چھوڑ کے جو ہے وہ پھر دوبارہ قسطنطنیہ چلا گیا۔ تو یہ ہے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا عراق میں ایک جنگ میں، نے کہا میں اکیلا ہی کافی ہوں اتنوں کے خلاف۔ انہوں نے کہا ہزاروں بندوں کے خلاف اکیلے کس طرح آپ کافی ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ہے ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والے مردہ ہیں، تو یہ مردے ہی ہیں جن سے میں لڑنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے ایمان۔ تو بہرحال پھر فیصلہ ہوا، 30 اور اس کے بعد 60 آدمیوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ آپ نے جو ہے وہ 5 یا 10 کی جو ہے وہ ٹولیاں بنا دی، سرکل کے اندر لڑ رہے تھے، اور انہوں نے مرکز سارا ہلا کے ان کے قلب تک پہنچ گئے، پوری فوج کو جو ہے وہ تتر بتر کر دیا۔ یہ واقعات جو ہیں وہ آج ہمیں بڑے عجیب و غریب لگتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو آدمی بھی جہاد کی بھٹی کے اندر جائے گا، آپ سائنٹیفک نظریات بیان کرتے ہیں نا تو لوگوں کو اس کو سمجھانے کے لیے لیب میں لے کے جاتے ہیں۔ تو ایمان کی لیب کیا ہے؟ ایمان کی لیبیں کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں؟ 5 وقت کی نماز ایمان کی لیب ہے۔ جو بیٹھا ہوا ہے نماز کے لیے گیا ہی نہیں، یا بیٹھا ہوا ہے وقت گزار دیا ہے، تو لیب میں گیا ہی نہیں۔ پھر مال کے لیے زکوٰۃ نکالنا لیب ہے، ٹریننگ ہوتی ہے نا، اور ابھی یہ ٹریننگ آگے آ رہی ہے رمضان المبارک، کیوں بھی جی؟ اور پھر سب سے بڑی لیب کیا ہے؟ جہاد، جس کے اندر پھر جاؤ گے تو پھر وہ چیزیں سامنے آئیں گی
کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کے کس طرح مدد کرتے ہیں۔ تو ولا ذکر اللہ اکبر، یقیناً اللہ کو یاد کرنا سب سے بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ تم بڑے بڑے کام، یہ کام ساتھ ساتھ جاری رکھو، اور پھر دعوت دو۔ آگے دعوت، یہ دعوت کے لیے نہیں کہا کہ دعوت سے منع کر، ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور تم نہ مجادلہ کرو، جھگڑا کرو اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے کہ وہ بہت بہتر ہے۔ اب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی باری آ گئی، مشرکین کے بعد اب تم دعوت کا کام جو ہے وہ ان کے ساتھ، ان کے لیے بھی تیاری پکڑو، آگے جو ہے وہ انہی قوموں کے ساتھ تمہارا واسطہ پڑے گا۔ تو چنانچہ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اور تم نہ جھگڑو اہل کتاب سے مگر اس طریقے سے کہ وہ بہت بہتر ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ ہم نے جو ہے اسلام قبول نہیں کرنا اور دین کی مخالفت بھی کرنی ہے، ان کو چھوڑ کر جو تمہاری دعوت کے قریب آ رہے ہیں ان کو لے کے آؤ اچھے طریقے سے۔ وقولوا، اور تم کہو، آمنا بالذی، ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو انزل الینا، نازل کی گئی ہماری طرف، وانزل الیکم، اور جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، یعنی انہیں کہو کہ تم بھی اہل کتاب ہو بھائی، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھی کتاب آئی ہے اور اللہ کے رسول آئے ہیں، اور ہمارے اوپر بھی، ہمارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی ہے۔ تو یہ تو مشرک بات ہوئی، تو آؤ اس دعوت کی طرف، کامن ہے، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک پر تم بھی ایمان رکھتے ہو، ہم بھی رکھتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ تم نے تبدیلیاں کر لی اور شرک اختیار کر لیا ہے، تو اس کو چھوڑ دو، اس الہ واحد کی طرف آ جاؤ۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار، اگر تم مان جاؤ تو اچھی بات ہے، نہیں مانو گے تو ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف یہ کتاب قرآن مجید۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پھر وہ لوگ کہ ہم نے انہیں دی کتاب، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ، اور بعض ان اہل مکہ میں سے بھی ایسے ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِهِ، وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، یعنی یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کے اوپر مکہ والے بھی ویسے بھی جو خوش قسمت ہے ایمان لائیں گے، اہل کتاب بھی اس میں پر ایمان لائیں گے۔ وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا، الا الکافرون، مگر کافر لوگ ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، باقی تو کوئی نہیں۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور نہیں تھے آپ پڑھتے من قبل ہی، اس قرآن سے پہلے، من کتاب، کوئی کتاب، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اسے لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ یہ اگر اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے، یعنی آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہوتا تو سیدھا سادہ یہ الزام تھا کہ یہ آپ تو اپنی طرف سے نعوذ باللہ جو ہے وہ بات لکھتے ہیں اور ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، یا آپ کوئی کہیں سے سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور یہ الزام انہوں نے لگایا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں آپ پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے آپ لکھتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تب لارتاب المبطلون، ضرور شک کرتے باطل پرست لوگ پھر اس کے اوپر مزید شک کرتے۔ اس شک کو ختم کرنے کے لیے ہم نے، اللہ کی حکمت ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اب اس کتاب کی صفات میں سے کیا ہے، اگر کوئی آدمی اس کو نہ بھی لکھے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن تو ہے وہ کہ اس کی آیتیں واضح ہیں، کہاں، اہل علم کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے، اس کتاب کو لوگوں نے لکھا ہے، منتقل کیا ہے، یہ بھی بالکل ہمارے پاس محفوظ ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی لکھے پھر بھی یہ اللہ رب العزت نے علم کے سینے میں محفوظ کر دی۔ یہ ہے اس قرآن مجید کی شان، اور وہ سینے بڑے ہی خوش قسمت ہیں جن کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ قرآن تو آیتیں ہیں واضح، فی صدور الذین، سینوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا، اور انکار نہیں کرتے ہماری آیتوں کا، الا الظالمون، مگر ظالم لوگ۔ ظالم لوگ جو ہیں وہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اب قرآن آ جانے کے بعد اور دلائل انفس اور دلائل آفاق، ان کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے، قرآن بھی سامنے آ گیا ہے، حقائق سامنے آ گئے ہیں، اب انہوں نے ایک نئی جو ہے وہ مطالبہ کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارے جاتے علیہ، اس رسول پر، آیات معجزے من ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے۔ یہ سنیے ذرا، وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ آیات من ربی، کیوں نہیں اتارے جاتے اس رسول پر معجزے اس کے رب کی طرف سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، معجزے تو اللہ کے پاس ہے، وہ جس وقت اس کی حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے، یہ تو اللہ کی حکمت ہے، میرے اختیار میں معجزہ نہیں ہے، معجزہ کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا
نذیر مبین، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، جو حق آتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے، میں تمہیں اس کی طرف جو ہے وہ اطلاع دے دیتا ہوں، اس کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو میں اس کے بارے میں ڈرا دیتا ہوں۔ انما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا اس عذاب سے کہ کہیں تمہارے اوپر نہ آ جائے انکار کی وجہ سے۔ اولم یکفہم، کیا اور لم یکفہم انہیں کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اب یہ جواب دیا ہے اللہ رب العزت نے معجزے کے مقابلے میں کہ معجزہ ہم جو ہے وہ ان کے مطالبے پر نہیں لائیں گے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی کہ اگر ان کے مطالبے کے اوپر معجزہ آ گیا اور انہوں نے انکار کر دیا پھر قوم بچے گی نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو موقع دیا ہے۔ اولم یکفہم، کیا اور انہیں کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ بے شک ہم نے نازل کیا پر یہ کتاب، یتلی علیہم، جبکہ وہ پڑھی جاتی ہے ان پر، ان کے اوپر یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، تو کیا یہ کافی نہیں ہے یہ معجزہ؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بلا شبہ اس میں یقیناً رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، تو چنانچہ اللہ کی اس رحمت اور اس نصیحت کو قبول کرو، یہ تمہیں جو ہے وہ ایمان کی راہ پہ ڈال دے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ اس طرح کے جو ہے وہ معجزوں کے مطالبے بند کر دو۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ یہاں تک یہ سارا ایمان والوں کو نصیحتیں بھی آگے کر دی ہیں، طریقہ بھی بتا دیا ہے، دعوت کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، اور اب اس کے عملی پہلوؤں کے اوپر اگلے رکوع میں جو ہے وہ گفتگو ہوگی کہ اگر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اہل مکہ باز نہیں آتے تو پھر تمہارے لیے ہجرت کا دروازہ کھلا ہے، اور اس کے اندر کیا حکمتیں اور مقاصد ہیں یہ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز وہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔